قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب اتباع کتاب اللہ کی برکات۔ راہ عمل سے 20ویں حدیث ہے، قال ابن عباس من اقتدى بکتاب اللہ لا یذل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ ثم تلا هذه الآیہ ومن اتبع ہدایہ ولا یذل ولا یشقى۔ سورہ طٰہٰ 123ویں آیت ہے۔ مشکات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بے راہ ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصے میں محرومی آئے گی۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، فمن اتبع، جو شخص میرے ہدایت نامے کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بھٹکے گا اور نہ آخرت میں بدبختی سے دوچار ہوگا۔ قرآن سے استفادے کا طریقہ۔ راہ عمل سے 21ویں حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 اوجہ حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال فاحل الحلال و حرم الحرام وعملوا بالمحکم و آمنوا بالمتشابہ واعتبروا بالامثال۔ مشکات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 5 چیزیں ہیں، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ پس حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام قرار دو، محکم قرآن کا وہ حصہ جس میں عقیدے اور قانون وغیرہ کی تعلیم دی گئی ہے پر عمل کرو، اور متشابہ قرآن کا وہ حصہ جس میں آخرت کی باتیں بیان ہوئی ہیں جیسے جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ پر ایمان رکھو اور اس کی کرید میں مت پڑھو، اور امثال قوموں کی تباہی کے عبرتناک قصوں سے عبرت حاصل کرو۔ راہ عمل سے 22ویں حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ مشکات، جابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں برباد نہ کرنا، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کا ارتکاب نہ کرنا، اور کچھ حد بندیاں کی ہیں، انہیں پھلانگ کر آگے نہ بڑھنا، اور کچھ چیزوں سے اس نے بلا بھولے خاموشی اختیار کی ہے، تم ان کی کرید میں نہ پڑنا۔